امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے آج ملاقات شیڈول۔ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں ایک ایسے غزہ کی بات کی جائے گی جس میں حماس کی مداخلت نہیں ہوگی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ مسلم رہنماؤں سے ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ٹرمپ اقوام متحدہ میں اہم تقریر کریں گے، امریکی پالیسیوں اور عالمی حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ دنیا میں امریکہ کی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک آمد۔ شہباز شریف کی نیو یارک میں مسلم لیگ US کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کہا، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کے معاشی حالات خراب تھے، اب ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطین کے دو ریاستی حل کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عوام کے دل اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان ایک مرتبہ پھر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانسیسی صدر کا UN کانفرنس میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ حماس 48 یرغمالیوں کو رہا کرے، شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی ہونی چاہیے، خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا خطاب۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے کہا، فلسطینی ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی یقینی بنائی جائے، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی قبول نہیں کی جا سکتی۔ حماس کو فلسطین اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ویڈیو لنک خطاب میں مطالبات۔ کہا، حماس کا گورننس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ محمود عباس نے مصر اور قطر کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، غزہ میں 2 سال سے جاری مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، جنگ بندی، اسرائیلی فورسز کا انخلاء اور غزہ میں امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، قیام امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست ضروری ہے۔ پاکستان کا برطانیہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ جن ممالک نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا وہ عالمی رہنماؤں کے مطابق اقدامات کریں۔ پاکستان کا فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی اور غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس عالمی وعدوں کو ٹھوس اقدامات میں تبدیل کرنے کے لیے بروقت اور ضروری تھی۔ پاکستان غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان غزہ سمیت تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بھوک کا شکار فلسطینیوں تک فوری امداد کی رسائی ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ اب پاکستان بھی خود کو خادم الحرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ ہمیں عظیم سعادت ملی، پاکستان اور وزیر اعظم کو اللہ پاک نے عزت دی۔ سعودی عرب ہمارے لیے پاک دھرتی، دوست اور محسن ملک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تقریب سے خطاب۔ کہتی ہیں، پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، مارکا حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور فیلڈ مارشل سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح نظر آئے۔ ملک سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈر کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ صاحبان میں الیکٹرو بس سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کو صاحبان میں الیکٹرو بس سروس پر سفر۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار، موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے تاحال بند، ریلوں کے باعث موٹر وے کو کئی مقامات پر شدید نقصان۔ احمد پور شرکیہ اور عروج شریف میں سیلابی ریلوں نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، رابطہ سڑکیں تباہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات۔ سیلاب متاثرین گہرے پانی سے گزر کر گھروں کو جانے پر مجبور۔ لیاقت پور میں وسیع پیمانے پر تباہی، سینکڑوں مکانات کو نقصان، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، کاشتکاروں کی جمع پونجی بھی سیلابی پانی میں بہا کر لے گیا۔ علی پور چٹھا میں سیلابی موجوں نے ہر چیز ملیامیٹ کر دی۔ فلسطین کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔
فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں فلسطینی سفیر حسام نے کہا، آج کا دن قومی جدوجہد کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ فلسطین ہمیشہ رہے گا، فلسطین سر بلند ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ برطانیہ نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست اپنے سرکاری نقشوں میں بھی شامل کر لیا۔ سرکاری آن لائن نقشہ جات پر فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی بجائے ریاست فلسطین کا اندراج۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے گزشتہ روز فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس نے جنگ بندی کے بدلے ٹرمپ سے گارنٹی مانگ لی۔ حماس کی قیادت نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے 60 روزہ جنگ بندی کی شرط رکھ دی۔ آدھے یرغمالی مالی چھوڑیں گے مگر جنگ بندی یقینی بنائیں، وقتی نہیں، بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے، انسانی بنیادوں پر امن کو یقینی بنایا جائے۔ حماس کے خط کا متن، حماس نے جنگ بندی کی گارنٹی کو اولین شرط قرار دیا۔ حماس کا خط رواں ہفتے ٹرمپ تک پہنچائے جانے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اینٹیفا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا، یہ اقدام سیاسی تشدد پر قابو پانے کے لیے کیا۔ اینٹیفا ایک خطرناک اور انتہا پسند باربازوں کی آفت ہے۔ ان افراد کی بھی تحقیقات کرنے کی تجویز دوں گا جو اسے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت میں شدت، غزہ میں مزید فوجی دستے داخل، زمینی اور فضائی حملوں میں رہائشی مارچرز کو نشانہ۔ صہیونی فوج کی تازہ کارروائی میں 68 فلسطینی شہید اور 220 زخمی ہو گئے۔ قانون اور امداد کے منتظر 11 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ غذائی قلت اور جبری قحط سے 147 بچوں سمیت 440 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,344 ہو گئی۔ 1,66,795 فلسطینی زخمی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا سراپا احتجاج۔ اٹلی کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے۔ ہزاروں افراد فلسطین سے یکجہتی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم تھام کر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے اسرائیل کو فاشسٹ اور دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔ اٹلی سے اسرائیل کو اسلحہ بھیجنا بند کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ ہڑتال سے اٹلی کی ٹرانسپورٹ سروس متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ چین کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے ویزا متعارف کرانے کا اعلان۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے متعارف کردہ کے ویزا 1 اکتوبر سے نافذ ہو گیا۔ امیدواروں کو داخلہ قیام اور بار بار آنے جانے کی سہولت زیادہ آسانی سے ملے گی۔ یہ اقدام عالمی سائنسی ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے کے لیے ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکر ویزا کی سالانہ فیس $1,00,000 مقرر کر دی تھی۔ T20 کرکٹ ایشیا کپ پاکستانی ٹیم سپر 4 مرحلے میں اپنا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے ابوظہبی پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹیم سپر 4 مرحلے میں اپنے دوسرے میچ میں آج سری لنکا کے خلاف ایکشن ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے جیت لازمی۔ سری لنکا کو سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان کو بھارت نے 6 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ اور پاک جنوبی افریقہ وومین ون ڈے سیریز، پاکستان وومین ٹیم نے تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی وومین ٹیم نے 116 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ پاکستان کی جانب سے سدرا امین 50 اور منیبہ علی 44 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 115 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو نے 6 وکٹیں حاصل کی۔ جنوبی افریقہ نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔